الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. صلوات بابا دے بلند. درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ بقرہ سے ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے میں نے. ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے تحدید آمیز لہجے میں ظالمین کی نشاندہی فرمائی ہے. جی فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فرمایا جو شخص بھی اللہ کی حدوں سے گزرے گا، مجھے نہیں معلوم کہ کون کس نیت سے یہاں بیٹھا ہے جسے علی سوچنے کی عادت نہیں، ماننے کی عادت ہے. اللہ کی حدود سے تجاوز کریں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ تو ظالم ہیں. بغیر شاہ صاحب یہ نہیں کہا اللہ نے کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی حدوں سے گزرے، نہیں. میں یتعدی حدود اللہ، جو اللہ کی حدود سے، بنائی ہوئی حدود سے نہیں، اللہ کی حدود سے تجاوز کریں گے. سوچنا تمہارا کام نہیں، صرف سنو اور جہاں تک ہو سکے مانو، اسی میں بچت ہے. ہاں، کیونکہ سوچنا راس نہیں آتا کسی کو بھی. ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ نساء ہے. فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. فرمایا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. اب ایک جمیل شاہ جی اشارہ ہے تمہارے مجمع کے لیے، اگر کوئی صاحب اشارت سمجھ سکے. پہلے اللہ کو گنا، پھر رسول کو، پھر حدود کو. جو آنکھ رکھتا ہے تلاش کرو قرآن میں، خدا اور رسول کے بعد تیسرے نمبر پہ ذکر کس کا ہوتا ہے؟ جیتے رہو، زندہ رہو، سلامت رہو، خوش رہو، آباد رہو، جیو جب تک تمہارا دل چاہے. کس کا ذکر ہوتا ہے خدا رسول کے بعد؟ آدم کا، نوح کا، ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا. میں نے اس لیے اولو العزم گنے ہیں. عام لوگوں کے شاہ صاحب میں نے نام ہی نہیں لیے، عام نبیوں کا بھی ذکر نہیں کیا.
بڑا مقام ہے آدم کا. جاگنا دن ہے. میں نے کل بھی کہا تھا، اور جو صاحبان آج تشریف لائے ہیں کل نہیں تھے، اس دفعہ آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے اور مقصرین کی بیماری اور صحت کی شفا یابی کا پکا سامان میں کر کے آیا ہوں. انبار کتابوں کا ساتھ ہے، کچھ روزانہ مجلس میں بھی آتی ہیں. جس کو جو پوچھنا ہے کھڑا ہو جائے، حق ہے محفل میں پوچھے. میرے جانے کے بعد جو بھونکے گا وہ بھونک کا اثر میری صحت پہ نہیں، اس کی ایمان کی خرابی کی دلیل ہوگا. ہاں اللہ جی. ہاں حضور. ہاں میری طرف دیکھیں. بسم اللہ حضور. میں سوال جواب کے لیے میں ادھر بیٹھا ہوں. میں اعلان کر دیا ہے، جس کو جو چاہیے میدان میں حوالہ دیکھے، میدان میں آیت پوچھے، میدان میں تفسیر دیکھے، میدان میں حدیث دیکھے. کیونکہ رسول نے علی ہمیں حجرے میں نہیں دیا، میدان میں دیا ہے. میں کہہ رہا تھا آدم کا نام آتا ہے خدا رسول کے بعد. یہ وہی آدم نہیں کہ جس کی خلافت کا اعلان ہوا اور بگے شاہ جی فرشتوں نے خدا سے بحث کی. نہیں کی؟ باہر والوں تم بتاؤ، نہیں کی؟ اتجالو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اسے بناتا ہے جو زمین میں فساد کرے، خونریزیاں کرے. ہم جو تیری تسبیح کے لیے موجود ہیں، ہمیں بنا. یعنی آدم کو خلیفہ برداشت نہیں کرتے فرشتے، کہتے ہمیں بنا. کتاب سامنے پڑی ہے، کتاب کا نام ہے بشارت المصطفیٰ. آج کل کے کسی ملا کی نہیں، 850 سال پہلے علامہ طبری کی لکھی ہوئی کتاب بشارت المصطفیٰ میں حدیث ہے. تیرا رسول کہہ رہا ہے کہ جب میں آسمان پہ شب معراج گیا، ما مررت بملأ الاعلی من الملائکۃ الا حنعونی وقالوا یا رسول اللہ قد ظہرت السرور فی الملائکۃ عند استخلاف اللہ عز وجل لک ابن عمک. فرمایا جس فرشتے کی جماعت سے گزرا، فرشتوں کی جماعت نے مجھے کہا یا رسول اللہ مبارک، یا رسول اللہ مبارک، یا رسول اللہ مبارک. جب سے اللہ نے علی کی خلافت کا اعلان کیا ہے، فرشتوں میں خوشی کی لہریں ہی لہریں. آدم کی خلافت برداشت نہیں، اور علی کی خلافت پر فرشتوں میں عید. گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ ہاں، ظاہر علی کی اعلان ولایت پہ وہی خوش ہوتا ہے جسے خوش ہونے کا حق ہوتا ہے. العظمت. بسم اللہ حضور. کیا نوح کا نام آتا ہے خدا اور رسول کے بعد؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. بڑا مقام ہے نوح کا. سورہ بنی اسرائیل کو پڑھنا. انہ کان عبدا شکورا. اللہ کہتا ہے کہ نوح میرا شکر گزار بندہ ہے. عبدا شکورا، شکورا شکر کرنے والا.
اب مجھے نہیں پتا کہ میں جنگل میں ہوں یا آبادی میں، اپنوں سے خطاب ہے یا پرایوں سے، علی کو سوچنے والوں سے یا ماننے والوں سے، کون کس نیت سے بیٹھا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نوح شکر کرنے والا ہے، اور جب علی اور اس کے خاندان کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، تم نے یہ جو روٹیاں دی ہیں میں اللہ تمہارا شکر گزار ہوں۔ اللہ 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 جو پیچھے اب آپ بیٹھے وہ ناراض تو نہیں ہے مجھ سے؟ ناراض ہو؟ ہاں اسی طرح کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دیا کرو تاکہ پتہ چلے کہ رویش ادراک میں آپ بھی میرے ہم سفر۔ تو کچھ سمجھ میں آئی بات؟ بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، نوح وہ ہے جو اس کا شکریہ کرے، علی وہ ہے جس کا وہ شکریہ۔ اللہ اکبر۔ جی جی، جو خلاق ہے علی کا وہ تو شاکر ہے علی کا۔ جمیل جی یہ بھی میں نے ڈنڈی ماری ہے، ورنہ جن لوگوں کو میرے گزرے ہوئے عشرے یاد ہیں تفصیل سے بتا چکا ہوں میں کہ در حقیقت یہ شکریہ علی کا شکریہ نہیں، یہ بطول کا شکریہ نہیں، یہ حسن و حسین کا شکریہ نہیں۔ شکریہ کس کا ہے؟ جو روٹیاں دروازے تک پہنچاتی تھی۔ اللہ اللہ اکبر۔ پڑھو پڑھو تفسیریں، لینے نہیں جانا، یہ بغل میں پڑھیے ساتھ، دروازے پہ آتے فضا، اب سامنے جبریل ہے یا میکائیل ہے یا اسرافیل ہے، جو بھی فرشتہ ہے، روٹیاں لے کے کہتے قد شکرت لکم، شکر گزار ہوں میں تمہارا کہ تم نے روٹیاں دی۔ قرآن ہے، آیتیں میں نے نہیں بنائی نہ میرے مشورے سے آئیں، تو فضا یہی کہتی تھی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ سارا وجہ اللہ کا صدقہ تھا، نہ تیرے شکریہ کی ضرورت نہ تیری جزا کی ضرورت، بجائے اس کے خدا ہم ہوتا اور ناراض ہوتا اور آل محمد سے کہتا کہ سمجھا دو اپنی نوکرانیوں کو کیوں ڈانٹتی ہے میرے فرشتوں کو، جاتی ہوئی فضا سے کہہ رہا ہے اور بے نیازوں کی بے نیاز کنیز، میکائیل کا شکریہ تیرے معیار کا نہ صحیح میں اللہ شکریہ ادا روٹیاں لے کے کہتے قد شکرت لکم، شکر گزار ہوں میں تمہارا کہ تم نے روٹیاں دی۔ قرآن ہے، آیتیں میں نے نہیں بنائی نہ میرے مشورے سے آئیں، تو فضا یہی کہتی تھی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ سارا وجہ اللہ کا صدقہ تھا، نہ تیرے شکریہ کی ضرورت نہ تیری جزا کی ضرورت، بجائے اس کے خدا ہم ہوتا اور ناراض ہوتا اور آل محمد سے کہتا کہ سمجھا دو اپنی نوکرانیوں کو کیوں ڈانٹتی ہے میرے فرشتوں کو، جاتی ہوئی فضا سے کہہ رہا ہے اور بے نیازوں کی بے نیاز کنیز، میکائیل کا شکریہ تیرے معیار کا نہ صحیح میں اللہ شکریہ ادا العظمت علی۔ جیتے رہو، کہاں شاکر کہاں مشکور، یہ بھی نہیں آ سکتا اللہ اور رسول کے بعد۔ گھبراہٹ تو نہیں رہے دوستو؟ ابراہیم کا نام آتا ہوگا خدا اور رسول کے بعد؟ نہیں، میری اور آپ کی نہیں سے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوگا۔ ہماری کیا حقیقت ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ کعبہ بنا چکا ہے ابراہیم، پر سورہ حج کو کعبے کی تکمیل ہو گئی، آواز قدرت ہے اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، یہی کھڑے کھڑے اذان دے حج کی، جاگنا جاگنا حلالیو موالیو، اذن فی الناس بالحج، حج کی اذان دے۔
मुकेश साहब कुरान की आयत ने बता दिया कि इब्राहिम मुअज्जिन है हज का। और जिस शख्स ने लब्बैक कही थी इब्राहिम की पुकार पर, वही हज पे जाएगा, और जितनी मर्तबा कही थी। चलिए बताता चलूं, यह भी बशारतुल मुस्तफा ही की हदीस है जो सुनाने लगा हूं। अभी अल्लाह ने आदम को नहीं बनाया था जी, तब की बात है। अपने हबीब से बातें करते करते खुदा ने कहा क्या है मेरे हबीब, मुझे अली के शिया बड़े पसंद हैं, और अगर तू कहे तो मैं तुझे अली के शियों की आवाज सुनाऊं। हाय 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 हाय। ये तब की बात है, अभी आदम नहीं बना। मटके में मुंह नहीं है मेरा, लाउड स्पीकर पे मिंबर की बुलंदी पे बोल रहा हूं। अभी आदम नहीं बना, तब की बात। अल्लाह कह रहा है तुझे अली के शियों की आवाज सुनाऊं। या रसूलल्लाह सुनवा। आवाज दी अल्लाह ने, या शिय्यत आले मोहम्मदिन, ए आले मोहम्मद के शियों कहां हो। फ़इज़न निदाओ मिन जानिबिल अर्श, अर्श के चारों तरफ से करोड़ों आवाजें आई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक अन्नल हम्द वन नेमत लक लब्बैक। ये लब्बैक अल्लाह को इतनी भाई, कहा कयामत तक जो भी मेरे घर हज पढ़ने आए इसी तरह बोले जिस तरह अली वाले बोले। अल्लाह अल्लाह। घबरा तो नहीं गए हो? ये जो तलबिया आज तक पढ़ा जा रहा है हज में, यार से शियाओं ने अली की पुकार है जो समात तौहीद को इतनी भाई कि क़यामत तक हज का शियार और तलबिया इसी आवाज को करार दिया। बहरहाल ये तो जुमला मुतरज़ा था जो तुम्हारी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए। तो इब्राहिम मुअज्जिन है, अज़्ज़िन फिर नौ से बिल हज, अजान दे हज की। सूरह बरात है, अज़ान मिनल्लाहि व रसूलिही इलन नौ से यौमल हज्जल अकबर। अल्लाह फरमा रहे हज अकबर वाले दिन लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से एक अजान अता हुई। तफसीर अबू हमजा शुमाली पढ़ी है, तफसीर खुमी पढ़ी है, तफसीर अल बुरहान पढ़ी है, और तफासिर बुगैशा साहब की कोठी पे पढ़ी है। मिंबर कूफा से, मस्जिद आजम से खतीब मिंबर सलूनी कह रहा है अय्युहन्नास अना वल्लाह सालिकल अज़ान। हज अकबर वाले दिन लोगों को जो अजान अता हुई वो अजान मैं अली हूं। बाहर वालों ने अलग से नारा लगाया, तुम पीछे रह गए, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आई। कुरान की दोनों आयतें शाजी मैंने पढ़ी, इब्राहिम मुअज्जिन, अली अजान। अल्लाह है। इब्राहिम मुअज्जिन, अली मुअज्जिन बड़ा होता है या अजान? भाई मैं हूं थोड़ा पढ़ा हुआ, मेरी मदद कर देना। अल्लाह आयत शाह जी क्या कर रही है, अजान मिनल्लाह है, अल्लाह की अजान। व रसूल ही, और उसके रसूल की अजान। अली कहते हैं अना ज़ालिकल अजान, वो अजान मैं हूं जो रसूल की है, वो अजान मैं हूं जो अल्लाह की है। मोहम्मद की अजान में अली आ जाए तो उसकी रिसालत को कुछ नहीं होता, तेरी नमाज में ना आए।
بسم اللہ حضور. مولا آپ کو خوش رکھے. میری صحت بڑھتی ہے نعرے سے. کہو تو چھوڑ دوں. اب ابراہیم بھی نہیں آ سکا. اذان اور مؤذن کا فرق. آدم نہیں آ سکتا تھا کہ آدم کی خلافت فرشتوں کو پسند ہی نہیں, اور علی کی خلافت پہ عید ہو رہی ہے, فرشتوں میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں فخر سے. بلکہ یہ بھی حدیث ہے, یہی دکھا سکتا ہوں, دور نہیں, ان کتابوں میں موجود ہے کتاب. تیرا رسول کہتا ہے ان آدم یفتخر بابنہ شیز فی یوم القیامت وانا افتخر بعلی ابن ابی طالب. فرمایا قیامت کے دن آدم فخر کرے گا اپنے بیٹے شیز پر, اور میں فخر کروں گا علی ابن ابی طالب پر. صرف فرشتوں کا فخر ہی نہیں علی, اپنے رسول کا بھی فخر. نوح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ شاکر, علی مشکور. ابراہیم نہیں ہو سکتے, وہ مؤذن, علی اذان. پھر موسیٰ ہوگا نہیں, پھر میں وہی کہوں گا میری اور آپ کی نہیں کو مانے گا کون بھلا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ نمل, سورہ نمل لاؤ, قرآن لاؤ, ممبر پہ لاؤ, میدان میں فیصلہ کرو, یا جھوٹے کر دو یا جھوٹے ہو جاؤ. اللہ کے پوچھ رہا ہے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ عصا ہے, ذرا پھینکنا. پھینکا, اژدہا بن گیا. لاہیا صوبان مبین, پہاڑ جتنا اژدہا. ڈر پیدا ہوا موسیٰ کے دل میں. قرآن میں نے نہیں لکھا, آواز قدرت ہے. یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. خوف کر رہا ہے, کہیں رسول بھی ڈرتے ہیں بھلا؟ نہیں, اب میں کیا کروں؟ کھولو وہ کھڑکی کہ میں تمہارے دماغ میں آ جاؤں. یہ کب کی بات ہے؟ جب موسیٰ اپنے کمال کی آخری سیڑھی پہ کھڑا ہے, نبی بن چکا ہے, رسول بن چکا ہے, کلیم بن چکا ہے, کتاب ہے, اللہ سے گفتگو کر رہا ہے. طور پہ خوف کھا رہا ہے سانپ سے. اللہ کہہ رہا ہے لا یخاف لدی المرسلون. میرے قریب کھڑے ہو گئے, رسول نہیں ڈرتے. وہ 40 برس کا موسیٰ اپنی کمال نبوت پر اژدہا سے ڈر رہا ہے, اور 40 دن کا علی گہوارے میں چیر رہا ہے. علی کو ولی مانتے ہو؟ باہر والے, ادھر والے, پیچھے والے, ادھر والے, سب مانتے ہو ولی؟ قرآن کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ولی ہوتے ہی وہ ہیں جنہیں خوف گھیرے نہ حزن پکڑے. یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر کون ہوگا؟ عیسیٰ؟ العظمت للہ, العظمت للہ. بڑا مقام ہے عیسیٰ کا, بڑا صاحب کمال ہے عیسیٰ. بلکہ شاہ سے بڑا کمال کیا ہو بندہ اور کچھ بندے خدا کہیں. کہا ہے نا عیسیٰ کو خدا. سورہ اعراف پڑھ, قرآن کہہ رہا ہے, اللہ پوچھ رہا ہے عیسیٰ سے تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے خدا مانو, پھر میری مجال کیف اقول ما لیس لی بحق, میں وہ بات کیسے کروں جو میرا حق ہی نہیں, جو میرا حق نہیں بنتا, وہ میں کہوں تو کہوں کیسے؟ انہوں نے خود کہا ہے انک ان تعذبہم فانہم عبادک. اب اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے ہیں تیرے, تیری مرضی, کون پوچھے گا تجھ سے؟ وَإِن تَغْفِرْهُمْ,
فإنك أنت العزیز، اور اگر انہیں تو معاف کر دے تو تجھے معاف کرنے کی قدرت ہے۔ تو یہ مقام اور معیار ہے عیسیٰ کا کہ جو عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں، کہتے ہیں عذاب دے تیری مرضی، معاف کر دے تیری مرضی، اور جو علی کو خدا کہتے ہیں، علی کہتے کمبر آگ جلا۔ نہیں، اللہ جانے کس کے سر سے گزر جائے گا، کس کے صحن دل پہ اترے گا۔ جب میں نے تحقیق کی اور اسی بات پہ تو وہ نصیری کم وقت پکا ہوا تھا۔ ہاں، جب علی نے کہا نا آگ جلا، پوچھا کیوں؟ کہا تجھے جلاؤں گا، تو نے مجھے خدا کہا ہے۔ کہنے لگا پہلے شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے۔ کیوں؟ معاذ اللہ، یہ اس کا عقیدہ ہے، میرا نہیں۔ قال الذی اخوک الذی ارسلتہ لا يعذب بالنار الا رب النار، کہا تو نے اپنے جس بھائی کو رسول بنا کے بھیجا ہے، میرے رسول کا کہنے لگا، اس کی یہ حدیث ہے کہ آگ کا عذاب سوائے خدا کے کوئی نہیں دے سکتا۔ اب جو تو مجھے آگ میں جلا رہا ہے تو مجھے یقین ہو گیا، حالانکہ یہ اس کی جہالت ہے، کم وقتی ہے، حماقت ہے۔ علی کا معیار ہی یہی ہے، خدا نے بھی دنیا میں کسی کو نہیں جلایا، قیامت کو جلائے گا۔ تو عیسیٰ اور علی میں کوئی فرق سمجھ میں آیا؟ عیسیٰ سزا اس لیے نہیں دے سکتا تھا کہ آگ میں جلانا اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ کہنے والے کی سزا آگ ہے۔ علی نے دنیا میں دے کر بتا دیا کہ مجھے مجبور سمجھنے والے جاہلو، خدا کے جو اختیار قیامت کو کام آئیں گے میں دنیا میں کام میں لا سکتا ہوں۔ نہیں، نہ 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 نہ، میں اس چیز کی، میں اس سرحد کو کراس کرنا ہی نہیں چاہتا جہاں میرے مولا نے مجھے کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ ہاں، تو بس پھر وہیں کھڑے ہو جائیے جہاں علی نے روکا ہے۔ ہاں، کیونکہ میرے مولا نے یہی کہا ہے کہ لَا تَسُمُّونَ إِلَٰهًا ثُمَّ قُولُوا فِي فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ، کہ ہمیں اللہ نہ کہنا، اس کے بعد ذرا کہہ کے تو دکھاؤ۔ اور کمال ہی حضور یہی ہے میرے مولا کا۔ ہاں بے شک، تو آپ کے پاس یہ کیا معیار ہے؟ ہاں، یہ آؤ میرے عزیز، ادھر منبر کے پاس آؤ، میں دکھاؤں، ادھر چلے آؤ۔ مجھے پہلی دفعہ اتفاق ہوا ہے کہ میں آغا صاحب کی مجلس سن رہا ہوں، اور یہ میرا حوصلہ اور جرت ہے کہ میں نے ان سے سوال کیا۔ بہت اچھی بات، مجھے خوشی ہوئی، اللہ کرے پوچھنے کے حوصلے پیدا ہوں۔ چشمہ مجھے دینا، آپ صلوات پڑھیں، میں حوالہ نکال لوں۔
तफसीली हवालों के लिए बुगे शाह साहब की कोठी पे आना, अंबार किताबों का मैं साथ लाया हूँ। इत्तफाकन इस वक्त एक फारसी की किताब मेरे हाथ में है और एक उर्दू की। ये फारसी में ये फ़िक़्ह कामिल है, नाम आप लोग पढ़ रहे होंगे, ये मैं कैमरे के सामने भी कर रहा हूँ। ये मजलिसी अव्वल की किताब है, अल्लामा बाकिर मजलिसी के वालिद मोहम्मद तकी मजलिसी। और मोहम्मद तकी मजलिसी वो आलिम रब्बानी है जिसके बारे में तमाम उलमाए रिजाल ने लिखा है कि जब इनका आखिरी वक्त करीब था तो रसूल अपने 12 नायबों समेत तशरीफ लाए। और इनके लफ्ज ये हैं कि इन्होंने रसूल के कदम छू के कहा, लेमा जिअतुमूना व अना कल्बुकुम, आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, मैं तो कुत्ता हूं आपके दरवाजे का। रसूल ने कहा, सिर्फ हम नहीं आए, बतूल भी आ रही है। अब इससे पता करें कि इस आलिम रब्बानी का मकाम क्या होगा। ये तशहुद के बाब में लिख रहे हैं कि सुन्नत अस्त के बराम बयफ़ज़ायद, सुन्नत है कि तशहुद में अली और उसके 11 बेटों की गवाही दी जाए। और इतना तो मेरा अजीज भी समझता है और आप लोग भी समझते हैं कि सुन्नत उसे कहते हैं जो काम नबी ने किया हो या 12 में से किसी इमाम ने किया हो। तो मेरे अजीज, हमारा दिमाग खराब नहीं कि हमें नबी या आइमा की सुन्नत न मिले और हम वो काम करें। रह गया ये जो इल्जाम लगाया जाता है कि गजनफर ने ये बात शुरू की है, बुजुर्ग गवाही देंगे। तोहफतुल अवाम कल की पैदावार है। पाकिस्तान बनने से पहले जो बर्रे सगीर में तोहफा था, उस तोहफे का नाम है तोहफा अहमदिया, सरकार नासिरुल मिल्लत का। ये मेरे हाथ में तोहफा अहमदिया है, ये तोहफा अहमदिया पढ़ा जा रहा है नाम, कैमरे के सामने मैंने कर दिया, तोहफा अहमदिया। इन्होंने नमाज के बाब में नासिरुल मिल्लत, वो आलिम रब्बानी है जब तक ये जिंदा रहे हैं। इराक के मुज्तहिदीन फतवा नहीं देते थे कि नासिरुल मिल्लत से पूछो। तो नासिरुल मिल्लत का ये तोहफा राइज था बर्रे सगीर में जब पूरा हिंदुस्तान होता था। तो इन्होंने तशहुद के बाब में जो तशहुद लिखा है वो वही है जिसमें अली की भी गवाही है और उसके 11 बेटों की भी गवाही है। हाँ, क्योंकि दीनी मामलात में हमारा इख्तियार कहां, हम सुई की नोक का करोड़वां हिस्सा ना आगे हो सकते हैं न पीछे। और मेरी तो आज की पूरी मजलिस इसी चीज की हकीकत के गर्द घूम रही है। अल्लाह कह रहा है मेरे हुदूद तजावुज न करो, जिसके लिए मैंने जो हद बनाई है उसी पे खड़े रहो। बस अब हो गई तसल्ली। नहीं, आप में से भी अगर किसी को कोई शक हो, शाम को कोठी पे आ जाना, जितने हवाले आयतें दिखा दूंगा, हदीसें दिखा दूंगा, मुज्तहिदीन के फतवे दिखा दूंगा। और अगर बात मुज्तहिदीन पे भी आती है, ये मेरे हाथ में अमाली शेख सदूक है। शेख सदूक वो आलिम है जो मुकस्सरीन पर भी हुज्जत है। यानी अगर शायरी मुज्तहिद को ही देखना है तो फिर वो मुज्तहिद देखो जो मुज्तहिद गर है, जिनकी किताबें पढ़ के लोग मुज्तहिद बनते हैं, जिनकी किताबें पढ़ के हम लोग अल्लामा कहलाते हैं। ये वो शख्स है तुम्हारे मजहब का तीसरा सतून, जिन पर छत खड़ी है मजहब की। अमाली जमा होती है इमला की, यानी इन्होंने इमला करवाई है, बोलते रहे हैं, लोग लिखते रहे हैं। नमाज के बारे में जब तशहुद लिखवाया है इन्होंने, तो पता है क्या जुमला लिखवाया? यजज़ी फी तशहुद शहादतौन फमा ज़ादा फतअब्बुदुन। फरमाते वैसे तो 2 गवाहियां भी काफी हैं, लेकिन 2 से ज्यादा गवाहियां जो नमाज में देते हो वो इबादत के लिए होती हैं। नहीं, ये फैसला मैंने तुम पे छोड़ा। शेख सदूक अली की गवाही को इबादत कहे और आज का मुल्ला उसे बातिल कहे, सच्चा किसको मानूं? हाँ जी,
ہاں جی ہاں جیتے رہو جو. اور آخری بات، کیونکہ میں نے اپنے مقصد کی طرف ہی پڑھنا ہے، دعوت میں نے کھلی دے دی ہے کہ حوالے جتنے میرا عزیز بھی چاہے کسی اور کے دماغ میں بھی کوئی اگر شکوک و شبہات جو کھٹکے ہوں وہاں آ جائے. سوال تمہارا یہ تھا کہ جہاں کسی امام نے کھڑا کر دیا ہمیں وہاں رک جانا چاہیے. میں ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں، منڈی بہاؤدین کے سزا خانے سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک کائنات عالم کے ہر عالم کو جمع کر کے غضنفر کا یہ چیلنج پہنچا دو. میں بڑی کتاب نہیں کہتا، کسی چھوٹی کتاب میں، مستند میں نہیں، کسی ضعیف میں، معتبر نہیں، بالکل گئی گزری روایت میں دکھا دو کہ کسی امام نے روکا ہو کہ نماز میں علی کا نام نہ لیا کرو. اور بس یہی پیغام دینا تھا. آدم سے عیسیٰ تک کوئی نہیں آ سکا خدا اور رسول کے بعد سوائے علی کے. دیکھو، وہ اطاعت ہو، وہ ولایت ہو، وہ ایمان ہو، وہ عہد ہو، وہ منصب ہو، ان دو کے بعد ذکر علی کا. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی، رسول ولی. اور آگے کیا کہا؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تیسرا وہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی. علی کے سوا تیسرا کوئی نہ آ سکا. اطاعت کا ذکر آیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی. اور کس کا نام لیا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. سوائے علی کے کوئی نہ آ سکا. سورہ تغابن ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. ایمان لاؤ اللہ پہ، ایمان لاؤ اس کے رسول پر، اور ایمان لاؤ اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا. نہ میرا خیال ہے پتہ نہیں تم سہم گئے ہو، ڈر گئے ہو، گھبرا گئے ہو، چکر کیا ہے، یا تھک گئے ہو. اللہ کہہ رہا ہے اس نور پہ ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا. یہ تفسیر قمی میری بغل میں ہے، 1100 سال پرانی مذہب آل محمد کی تفسیر. سرکار صادق سے پوچھا گیا کون ہے وہ نور جو رسول کے ساتھ نازل ہوا؟ قال ذاک امیر المومنین. کہا وہ نور امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. تیسرا علی. ابو کے شاہ جی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نہ مجھے نہیں خبر کہ کس کے کلیجے میں دراڑ آئے گی، کس کے رخسار پہ پھول کھلے گا، کس کے ہاتھ سے خوشبوئے ولایت آ گئی، کہاں سے بدبوئے تقصیر آئے گی. پڑھی آیت ہے تفسیر قرآن کے وارث کی،
नूर लज़ी अंज़लना व नूर लज़ी अंज़लना, उस नूर पे ईमान लाओ जिसे हमने नाज़िल किया, नाज़िल किया, नाज़िल किया। कुरान का वारिस कहता है वो अली है, वो अली है, वो अली है। अल्लाह कहता है मैंने अली को नाज़िल किया। टके का मुल्ला कहता है पैदा हुआ, सच्चा कौन है? इस आयत के बारे में भी सरकार सादिक से जब पूछा गया कौन सी है वो हुदूद अल्लाह की कि जिनसे आगे गुजरने की इजाजत नहीं, काला नहनु हुदूदुल्लाह, फरमाया अल्लाह की हदें हम 14 हैं। जी, अब जिस बंदे को शौक हो इनकी हद बनाने का, वो सोच के हद बनाए कि ये मखलूक की हद नहीं, अली खालिक की हद का नाम है। दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा दे बुलंद। कुछ पल्ले पड़ा या वक्त जाया हुआ? बस खुश रहो, आबाद रहो, मौला तुम्हारी इबादत कबूल फरमाए। ज्यादा पढ़ लिया, आपको अलग से पैगाम दे दिया जाएगा कि इन अय्याम में ज्यादा मकसद ही सिर्फ यही होता है। ज़िक्र आले मोहम्मद तो सारा साल है, दिन रात है, लेकिन ये 10 दिन आते ही इसलिए हैं कि जमाने को बताया जाए कि इन अय्याम में हुआ क्या है। हाँ, और बस यही सोच के 2 जुमले सुन लेना मुझसे कि अगले साल वही रोएगा जो रहेगा। आज का रोना सिर्फ उसका है जो यहां है। और इन अय्याम में तो तुम्हें किसी पढ़ने वाले का मोहताज ही नहीं होना चाहिए। बखुदा घर बैठे हुए, बाजार में चलते हुए, कहीं तन्हाई के लम्हे में आंखें बंद करो, चश्मे तसव्वुर से देखो, अपनी समाअत को रवेश इदराक के सुपुर्द करो, तो तुम्हें जंगलों में आज भी अली की बेटियों के बैन सुनाई देंगे। अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। बस बताना ये चाह रहा हूं, कोई हादसाती प्रोग्राम नहीं हुआ। हुसैन का वतन छोड़ना, करबला जाना, मारा जाना हादसा नहीं। हाँ हाँ, ये कोई इत्तफाकी चीज नहीं, अजल से तय शुदा प्रोग्राम है। हाँ, मैं याद दिलाता हूं, समझते भी रहना, आंसुओं की भीख भी मांग लेना। यौम अलस्त जब अल्लाह ने रूहों से वादे लिए, अवाम से अलग, हुज्जतों से अलहदा, एक ताज शफात खुदा ने मिंबर नूर पे सजाया और आदम से ईसा तक नबियों को दावत आम दी। है तुम में कोई बाकमाल जो सर पे ताज शफात रख ले? जिसके सर पे ये ताज होगा मैदान महशर, उसके रहमो करम पे जिसकी तरफ वो इशारा करेगा वही बख्शा जाएगा, जिससे वो मुंह मोड़ लेगा मेरी रहमत भी मुंह मोड़ लेगी। 1,24,000 नबियों ने हाथ बढ़ाए आदम से ईसा तक कि हम ले लें। आवाज आई अला रिस्लकुम, ठहरे रहो। ये नबूवत नहीं कि मुफ्त मिल जाए, ये विलायत नहीं कि बेकीमत ले लोगे, ये ताज शफात है, इसकी कोई कीमत है। पालने वाले क्या फरमाया, मैंने एक रजिस्टर भी साथ रखा है, हर सफे पर एक शर्त है।
शर्तें पढ़ते जाओ, दस्तखत करते जाओ। जो आखिरी सफ़े के आखिरी दस्तखत कर ले वो ताज ले जाए। आदम आगे बढ़ा, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं, अगर तफसील से पढ़ूं तो घंटे से ज्यादा चाहिए इसी वाक़े के लिए। आदम आगे बढ़ा, पहले सफ़े पर जिस्म कांपा, नूह दूसरे से, इब्राहिम चौथे से, अय्यूब काफी देर खड़ा, 1.25 लाख नबी फारिग हो गए, 13 रसूल अर्श इलाही के साए में खड़ा है, सोच में होंठ काट रहा है। देखना मेरी तरफ। अचानक आलम नूर से एक कमसिन रूह आगे बढ़ी, जिसने मिंबर नूर से ताज उठाया। अल्लाह अकबर। नाना के पास आया, नाना आप ये ताज क्यों नहीं पहनते? नबी तो फारिग हो गए। रसूल झुके, माथा चूम के कहा, हुसैन मुझ में इम्तिहान देने का हौसला तो है, लेकिन इस इम्तिहान के लिए जिस सामान की जरूरत है वो मेरे पास नहीं है। मंडी वालों, जब सामान का नाम आया पंजों पे उठे हुसैन, बिला तशबीह ताज नाना के सर पे रखा, कहा नाना चश्म बद दूर, तू ताज ले जा, अल्लाह की शर्तें जाने और हुसैन जाने, खुदा का इम्तिहान जाने और सुल्तान करबला जाने। अल्लाह अकबर। आवाज़ कुदरत है, हुसैन जल्दी न कर, शर्तें पढ़ ले। सुनोगे जुमला? हाँ, यकीनन तुम्हारी आंखों का मौसम बताता है कि बरसने को बेताब है। फजाए बसीत नूर में सजदा किया नूर हुसैनी ने। पालने वाले, शर्तें क्यों पढ़ूं? इसका मतलब है अगर शर्तें मुश्किल हूं तो नाना को दिया हुआ ताज वापस ले लूं? अब मुश्किल है या आसान? मैं ताज दे चुका और दे कर लेना हुसैन की तबीयत नहीं। वक्त था सैयदो गैर सैयदो, गुजरता रहा। रसूल का जाहिर याद रिसालत है। रसूल मिंबर पे है मस्जिद नबवी में, जोड़ी चली मस्जिद की तरफ, हसन दरवाजा गुजर गए, हुसैन गुजरना चाहते थे, एक पर्दा हायल हो गया, बिला तशबीह एक हाथ कलाई में आया, मुड़ के देखा तो जिब्रील। जिब्रील क्यों रोका? सरदार मेरी क्या जरूरत, मैं तुम्हें रोकूं? उसने रोका। क्यों? याद है आपने ताज शफात नाना के सर पे रखा था। जिब्रील हम मसदर अक्ल हैं, भूले तो नहीं? और आपको याद होगा वहां आपने दस्तखत नहीं किए थे। जिब्रील ये भी याद है। अल्लाह कहता है इम्तिहान के मौसम करीब आ रहे हैं, शर्तें पढ़ के तजदीद मुआहिदा के तौर पे दस्तखत कीजिए। अल्लाह अकबर। अब जो रोने आया है वो देखे मेरी तरफ, बिला तशबीह। हुसैन एक वरक पलटते हैं, मुस्कुरा के जिब्रील को देखते हैं, दस्तखत करते हैं, मुस्कुराते हैं, दस्तखत करते हैं। एक वरक ऐसा आया, सैयद साबिरीन था हुसैन, बदन को झटका लगा, जख्मी नजरों से हुसैन ने जिब्रील की तरफ देखा, कांपते हुए हाथों से मेरे मौला ने दस्तखत किए। जिब्रील रजिस्टर लेके चला गया। फिर हुसैन घर नहीं गए, रोते हुए शहर से बाहर। वाज खत्म हुआ रसूल का, हसन आ गया। शाम वाली ने पूछा मेरा भाई? का खुदा से कोई मुआहदा था तेरे भाई का? अल्लाह अकबर। अल्लाह से कोई तिजारत थी तेरे भाई की? रोती हुई ज़ैनब आई वहां जहां मां बैठी थी। अम्मा मेरा हुसैन नहीं आया, मुझे इजाजत है मैं ढूंढने जाऊं? ज़ैनब अभी तेरे ढूंढने की रुत नहीं, बस समेटूं। चारों तरफ सहाबी दौड़े, सलमान ढूंढते ढूंढते शहर से काफी बाहर एक टूटी हुई दीवार है, दीवार पर हुसैन, पत्थर हुसैन के आंसुओं से भीग रहे हैं। आंखों पे बोसा देके पूछा मायूब की का या अब्दुल्ला, कभी ना रोए तेरी आंखें, क्यों रोता है हुसैन? का नाना ये सवाल नहीं, इसके जवाब के लिए जिबा होना पड़ेगा। यहां ना पूछ मुझसे, वहां चल जहां मेरे सारे रिश्तेदार जमा हैं, ताकि मैं एक ही दफा जवाब दूं और एक ही दफा जिबा हो जाऊं। बस सलमान लाए। आखिरी जुमला, आखिरी बात, जिसके सीने में पत्थर नहीं गोश्त का टुकड़ा है। समझ में आ गया तो कब्र में भी मातम करने के लिए काफी है। अब तसव्वुर तुम करो, हुसैन रोए और नाना देखे, हुसैन रोए और मां देखे, और सबसे बड़ी बात हुसैन रोए और ज़ैनब देखे। ये अक्ल में आने वाली बात है। कोई मुंह चूमता है, कोई पेशानी, कोई गला। क्यों रोते हो हुसैन? मुंह से कुछ नहीं कहता, कभी कभी बहन का चेहरा देखता है और फिर जिगर पे हाथ रख के हुसैन जमीन पे बैठता।
کبھی کبھی زینب کا چہرہ دیکھا، پھر جگر تھام کے زمین پہ کافی دیر گزری. رسول نے کہا حسین مجھے جلدی بتا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. اپنے آپ کو سنبھالا. نانا یاد ہے میں نے تاج شفاعت پہنایا آپ کو؟ ہاں میرے لال. وہاں 10 خط نہیں ہوئے تھے. ہاں میری جان. آج جبریل رجسٹر لایا. حسین شرطیں مشکل تھی. نانا جو مشکل میں روئے وہ تو حسین ہوتا ہی نہیں. نانا مجھ سے مدینہ چھڑایا گیا، میں نہیں رویا. میرے احرام ٹوٹے، میں نہیں رویا. میرا پانی بند ہوا، میں نہیں رویا. نانا میرے اکبر کو برچھی لگ گئی، میں نہیں رویا. میرے عباس کے شانے کٹے، میں نہیں رویا. میرے اصغر کے حلقوم میں تیر آیا، میں نہیں رویا. میری لاش پہ گھوڑے دوڑے، میں نہیں رویا. تو حسین پھر اس سے مشکل شرط کیا ہے؟ نانا میں نے کہا نا میں مشکل کو تو رو ہی نہیں رہا. ہر دستخط کا تعلق ہے مجھ سے. ایک دستخط میں نے ایسے کیے ہیں جس کا تعلق کسی اور سے ہے. رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے تو لکھ کر دے دیا ہے. ہو سکتا ہے حصے والا انکار کر دے تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حسین کیا لکھ کر دیا ہے؟ منہ سے تو کچھ نہیں بولا. اب زخمی نظروں سے زینب کی طرف دیکھا. منڈی والوں جب اب دیکھا جیسے نشیب میں پانی آتا ہے، زینب باہیں پھیلا کے دوڑی، حسین کے گلے میں باہیں ڈالی. کہا تو نہ رو میری چادر جانے، شام کا بازار جانے، شرابی کا دربار جانے. اللہ لعنت اللہ علیہ. بار الہ مجلس اعلیٰ کا منظور مقبول، بانیان کی مسائی کو شرف قولیت میں، مومنین مومنات کی شرکت و بدل باسات ہماری جو لیدہ بیانی قبول، جو ان بے اولاد اولاد نری لاتا، جو مکرود و تنگ دستن کی تنگ دستی، جو بے گناہ قید ہیں رہائیتا، جمعی مومنات کی جو حاجات و قضائے عدل و شریعت کے نزدیک جائزے پورے ہو، سرکار حجت کا جلد ہو. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي محافظ مقاعد وناصر مدريد معينا حتى تسكنه وارضك طوى تمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين. ذات واجب نے
معبود مطلق میں خدائے لم نے اپنا کمال فن بیان فرمایا ہے اس آیت میں. ماشاءاللہ فرمایا هو اللہ الخالق، وہ جو اللہ ہے وہ خالق ہے. پہلے والے صرف خالق، فرمایا خالق تو میرے بندوں میں بھی ہیں. میں صرف خالق نہیں، اللہ الخالق الباری، خالق بھی ہوں، باری ایجاد کرنے والا بھی ہوں. ماشاءاللہ بننے والا صرف ایجاد کرنے والا فرمایا نہیں، المصور، میں مصور بھی ہوں، تصویریں بنانے والا ہوں. لہ الاسماء الحسنی، اور اس کے علاوہ بھی میرے بڑے بڑے خوبصورت نام ہیں. گھبراہٹ تو کسی کے پاس نہیں ہے نا. تین نام نبی صاحب نے اپنے روایت خالق، باری، مصور. خالق شے سے شے بنانے والے کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ جیسے عیسیٰ مٹی سے پرندہ بناتا ہے، مٹی تھی، آدم مٹی سے خلق ہوئے، مٹی تھی تو بنے، مٹی نہ ہوتی آدم نہ بنتا. کتنا بے شرم ہے آدم کا وہ بیٹا. مجھے نہیں پتا، جانتے ہو تو اچھی طرح سے کہ غزل فرمیانی کے نام پہ کبھی سمجھوتا کرنا سیکھا ہی نہیں. لفظ کہنے لگا ہوں اور یقیناً پہلے جملے سے کچھ کلیجوں پہ دراڑ بھی پڑ جائے گی میری بلا سے، لیکن کچھ چہروں پہ پھول بھی کھلے گا. بیٹے اس کے ہو کہ جو مٹی کا محتاج ہے کہ اگر مٹی نہ ہوتی تو آدم مہاراج تخلیق میں بھی نہ ڈلتا. اور مقابلہ اس علی سے کرتے ہو جو کہتا ہے اگر تقدیر نہ بھی چاہتی تو ہم ہو جاتے. ادھر والے گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ ماشاء اللہ. آپ بیجیے جب تک دل چاہے تمہارا. یہ تعلی نہیں ہے خدیمانہ ہاتھ یاد نہیں. یہ حوالے دکھا سکتا ہوں، ممبر کے پاس پڑھیں گی باتیں. مومن اس وقت تک مرتا ہی نہیں جب تک خود نہ چاہے. شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں مودت نگر ہو، شک کی بستی نہ ہو. شے سے شے بنایا اور باری ایجاد کرنے والے شے نہ ہو جو لا شے کو شے کرے، اسے کہتے ہیں بادشاہ. مصور خالق سے لطیف ہوتا ہے نبی صاحب شاہ صاحب باری کا، اور باری سے بھی لطیف منصب ہے مصور کا. کیونکہ یہ کاغذ پہ دیوار پہ بنی ہوئی تصویر کی بات ہی نہیں. اللہ نے اپنے آپ کو جس پیمانے میں جس میدان میں طور کے مصور کہا ہے وہ حقیقت کی اور ہے. تصویر میری بھی بنی ہے، آپ کی بھی بنی ہے. ہمارے لیے سورہ آل عمران میں آیت موجود ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. فرمایا وہی تو اللہ ہے جو ارحام مادر میں تمہاری تصویریں بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے.
نظر آ رہی ہے کتاب؟ اندر باہر والے دیکھ لو شرح اصول کافی سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں کوئی نہیں، اس کی شرح ہے علامہ صالح مازن نرانی کی لکھی ہوئی۔ ممبر پہ بیٹھا ہوں، میدان ہے، ممبر پہ بیٹھ کر میدان میں غلط دعویٰ جس نے بھی کیا ہے ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوا ہے۔ بڑے بڑوں نے بڑے بڑے دعوے کیے غلط اور موقع پہ ہی رسوا ہو گئے۔ ایک کتاب میرے ہاتھ میں ابھی نہ دعوت عام ہے، دیکھ سکتے ہو ابھی یہ کائنات کے جمعہ خطبے کا ایک جملہ ہے، انا صاحب الرجعۃ کر رہا، میں بار بار پلٹ پلٹ کے آنے والا ہوں، میں ہر وقت گردش میں ہوں۔ یہ عالم ربانی، یہ مجلسی اول کے داماد ہے علامہ باقر مجلسی، یہ بہنوئی ہے، بڑی شرح لکھی گئی ہے اصول کافی کی۔ علماء رجال متفقہ طور پہ مانتے ہیں کہ اس سے بہتر اصول کافی کی شرح کسی نے لکھی نہیں۔ فکرہ موجود ہے، آؤ میدان میں دیکھ لو۔ وہ کہتے ہیں علی کہ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ میں گردش میں رہتا ہوں؟ کہاں گردش کرتا ہے؟ فرماتے مرنا پر پھر رہ گئے اذ لا یتصور احد الا بحضورہ۔ وہ کہتے ہیں کائنات کے کسی بچے کی ماں کے شکم میں اس وقت تک تصویر بنتی نہیں جب تک علی آ نہ جائے۔ ایک مسئلے سے ایک ہزار ایک مسئلہ نکلتا ہے، جب تک علی نہ آئے تصویر بنتی ہی نہیں۔ اب اللہ جانے ایک لمحے میں کتنے بچوں کی تصویریں بنتی ہوں۔ مصور وہ خالق ہے، وہ موجد ہے، وہ مصور ہے، وہ تیری میری تصویروں پہ تو ناز کر ہی نہیں رہا۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، تیری میری تصویریں تو فرشتہ، ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے ملک مصور، تصویر بنانے والا فرشتہ۔ اور ابھی آپ نے علامہ صالح مازن نرانی کے جملے سن لیے کہ علی آتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، حکم فرماتے ہیں اس کی تصویر ایسے بنا، اس کی تصویر ایسے بنا، اور وہ تصویر بگے شاہ صاحب ڈھلتی ہے پیمانہ مودت کے مطابق۔ جی تمہیں ہمیں نظر نہیں آتا، آؤ انبار ہے میرے پاس کتابوں کا۔ اور پھر علی فرشتے کو حکم دیتے ہیں اس کے ماتھے پہ لکھ دے ھذا مومن ھذا منافق۔ یہ پہلے سے لکھا جاتا ہے، یہ فرشتے کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں، یہ امر خیبر شکم سے بنی ہوئی تصویریں ہیں۔ اللہ اکبر۔ نقوی صاحب ان تصویروں پہ خدا نہیں اترا رہا، وہ کچھ اور تصویروں پہ نازاں ہے۔ تیرے میرے خدا ہونے پہ اسے ناز ہے ہی نہیں۔ مجموعہ نقائص
ہم میں کمی ہی کمی، داغ ہی داغ، دھبے ہی دھبے۔ ہاں جب اس نے 14 تصویریں پر کور مشیت سے ڈھال کے آئینہ کبریائی میں فٹ کی، تو پھر اس نے آواز دی مثلی قد خلقت علیا، ہے کوئی جو مجھ جیسا خدا ہونے کا دعوے دار ہو، میں علی بنا لیتا ہوں۔ کچھ اب آپ اندھیرے میں ہیں، وہاں روشنی نہیں، بھوکے شاہ صاحب کل کوشش کیجئے گا، حکم دیجئے کسی کو کہ کل ادھر بھی 1-2 بلب بڑے بڑے لگائیں تاکہ مجھے تمام سامعین کے مومنین کے چہرے نظر آنے چاہیے۔ مزہ ہی نہیں، بات تصویر کی ہو رہی ہے اور کچھ صورتیں دکھائی ہی نہ دیں۔ ہاں جی، بہرحال میں آپ لوگوں پر یقین کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں باہر والے، اور علی شاہ جی اپنے محلے کے آپ ذمہ دار ہیں۔ ادھر کے نمبر کٹے تو میں تمہیں پکڑ لوں گا مجلس کے بعد۔ ان کی تصویروں پہ نازا ہے وہ، ہماری تصویر اللہ اکبر جیسی بنی، غضنفر جیسا ہے، مرتے دم تک ویسا ہی رہے گا، برزخ میں بھی ویسا، اور جمیل شاہ جی محشر میں بھی ویسا۔ نیند تو نہیں آ رہی؟ اچھا ہاں، کیونکہ تم نے تو کتابیں دینی ہیں، تم ہی سو گئے تو پھر تو اچھا جی۔ ہم جیسے ہیں ویسے رہیں گے، لیکن جو 14 تصویریں اللہ نے بنائی ہیں ان کے ساتھ یہ قانون نہیں۔ ہاں پتہ نہیں ان کتابوں میں لائے ہو ثاقب المناقب، ورنہ وہاں کوٹھی پہ پڑی ہے، آ کے دیکھ لینا۔ تمہارا 10واں امام متوکل کے دربار میں آتا ہے، 30 بندے دروازے پہ کھڑے ہیں، راوی حدیث کہتا ہے میں نے 30 کے 30 بندوں سے مولا کا حلیہ پوچھا، ہر ایک نے مختلف بتایا۔ اللہ جی، اس کی وجہ کیا تھی کہ جیسا حجت خدا نے چاہا جی ویسا نظر آیا، یا جیسا دیکھنے والے کی آنکھ میں۔ یہ نبی صاحب سنا نہیں علماء سے جی، ملک الموت بڑی خوفناک شکل والا ہے۔ خدا فرشتے کو خوفناک بنائے گا اور تجھے خوبصورت بنائے گا۔ جو ہے ملکوتی، جو ہے نوری، اگر وہی خوفناک ہے تو خوبصورت کیا ہے؟ سر اٹھا سر اٹھا، وہ تم نے 8ویں امام کا سامنے روزہ بنایا ہے، اس کے روزے کی قسم اسی طرح 8ویں امام سے پوچھا گیا ہے، مولا واقعی اسرائیل بڑی ڈراؤنی شکل والا ہے؟ تکیے کی ٹیک چھوڑ کے میرے مولا سیدھے ہو گئے۔ عالم غضب میں فرماتے جاہل ہو، جس بات کا پتہ نہ ہو اس کا پرچار مت کیا کرو۔ اللہ نے نوری پیکروں میں ڈھال کے فرشتوں کو بنایا ہے، سارے فرشتے خوبصورت ہیں، بات فقط اتنی ہے مولا فرماتے دیوار کے ساتھ مختلف رنگوں کے مختلف صفات کے آئینے لگا دے، سبز رنگ میں چہرہ سبز دکھائی دے گا، سرخ میں سرخ، سفید میں سفید، سیدھے میں سیدھا، ٹیڑھے میں ٹیڑھا۔ آئینے کا قصور ہے، صورت تو وہی رہتی ہے۔ فرمایا اسی طرف فرشتہ بڑا خوبصورت ہے، جب علی والے کے سامنے آتا ہے ولایت کے شیشے میں خوبصورت، جب منکر کے سامنے آتا ہے تصویریں، چونکہ یہ 14 عالم مثال و تصویر سے پہلے کے لوگ ہیں جی، اس لیے ان کی کوئی ایک صورت ہے ہی نہیں۔
امیر کائنات کا مشہور عالم فرمان ہے انا نظہر فی کل زمان فی صورت ما شاء الرحمن، یعنی فرماتے ہیں صرف میں علی نہیں، ہم سارے ہر زمانے میں ظاہر ہوتے رہے ہیں جس صورت میں خدا نے چاہا۔ اور بک شاہ صاحب یہی مسئلہ ہے، یہ صرف انسانوں کے ساتھ مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ انسانوں کے ہاتھ ہی تو نہیں، فقط جنات کے بھی ہاتھ یہی ہے، فرشتوں کے بھی ہاتھ یہی ہے، اور خدا کی قسم تیرے باپ آدم کے بھی ہاتھ یہی ہے۔ آدم بیچارے کو بھی کچھ پتا نہیں تھا، حدیث رسالت ہے، میں نے دکھا سکوں چوراہے میں کھڑا کر کے میری زبان کاٹ دینا، گنگی ہو جانا چاہیے وہ زبان جو منبر خیبر شکن پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے۔ تیرا رسول فرماتا ہے علمنا النبیین التسبیح والتہلیل لولا ما ذر التسبیح والتہلیل، فرمایا آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو تسبیح پڑھنا ہم نے سکھائی، ہم نہ ہوتے انہیں پتہ ہی نہیں تھا تسبیح کیا ہوتی ہے، عبادت۔ اصول یہ ہے، دور دور کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں سامعین میں، جہاں جہاں جانا کم از کم ایک ایک مومن تک یہ پیغام ضرور پہنچا دینا۔ تم میں آتے ہیں بشری پیکر لے کر، فرشتوں میں جاتے ہیں ملکوتی صورت لے کر، نبیوں میں جاتے ہیں تصویر نبوت لے کر۔ یا اللہ اس ذکر پاک کے صدقے مجھے توفیق دے حق بولنے کی، حق پہنچانے کی، اور انہیں حق کے ہتھوڑے کی ضرب برداشت کرنے کی۔ تم میں تمہارا پیکر، فرشتوں میں فرشتوں کی صورت، نبیوں میں نبیوں کا پیمانہ۔ اب تم نے دیکھا نا کہ ہماری صورت ہے، تم نے کہا ہم جیسے ہیں۔ صرف تم ہی نہیں بھولے ہوئے، فرشتے بھی جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم جیسے ہیں، نبی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں، جنات دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں، روحانی دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں۔ جب مخلوق کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کے پیکر میں انہیں ہدایت کرتے ہیں، اور جب اس کی کبریائی کی تنہائی میں ہوتے ہیں صاحب میں جس مرحلے پہ پہنچ گیا ہوں، ہاں یہ اسے کہتے ہیں مزالق الاقدام، یعنی ایسی پھسلن، یہ پھسلن ہو اس سے تو بچا جا سکتا ہے، اور یہ ڈھلوانی پھسلن جو ہے نا اس سے قدم سنبھالنا ہر ایک کا شیوا نہیں ہوتا، ہاں اس پھسلن سے کوئی مقدر والا ہی سنبھلتا ہے۔ بہرحال اب کہنے لگا ہوں کہ جب اس کی تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر تصویر کبریائی ہوتے ہیں۔ کیا تصویر ہے؟ کیا تصویر ہے؟ یہی دے دو، آؤ یہ میرے ہاتھ میں کتاب، کیمرے والے سے محفوظ کر لو نام کو، الاسرار العلویہ، ذات علی کے اسرار۔ شیخ فاضل مسعودی کی یہ کتاب ہے، اور اس کا پیش لفظ آیت اللہ سید عادل علوی نے لکھا ہے۔ پیش لفظ لکھتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ لکھا، بہرحال میرے سامنے جو حقیقت ہے، آپ میری عادت کو اچھی طرح سے جان گئے ہو کہ حقائق سے پھر میں پہلو تو ہی کر کے گزر نہیں سکتا۔ اب کسی کو بھلی لگے یا بری، رزق میرا نجف سے آتا ہے، جو میرے حصے کا ہے وہ کسی کے باپ کے بس میں نہیں ہے روکنا، تو جس کی کھاؤں گاؤں اسی کی کیوں نہیں۔ عادل علوی آؤ میدان میں دیکھو، فتویٰ صرف غزل پر پہ اچھال رہے ہو، وہ کہتے لو کون، کس تصویر پہ اترا رہا ہے خدا، کیوں مصور ہوں میں، کیوں ناز کر رہا ہے، کس کبریائی کے گھمنڈ میں بول رہا ہے۔ وہ کہتے لو کون للہ ان یتجسد ولو یتجسد لتجسد فی مثل علی ابن ابی طالب۔ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ بدن رکھتا نہیں، اللہ کا جسم نہیں، لیکن اگر اللہ کبھی زمین پہ بدن لے کے آ سکتا تو علی کے بدن میں آتا۔
نہیں گئے. لو کون للہ، اگر وہ جسم میں آتا تو علی کے بدن میں. یہ ہتھوڑا تھا، لیکن اس میں ابھی قرض میں نے چھپایا ہوا ہے. جی میں آتا ہوں، مگر پہلے تھوڑا سا. قابل کسان، قابل کاشتکار وہ ہوتا ہے جو تخم ریزی سے پہلے زمین کو تیار کرے. تو میں پہلے آپ کے ذہنوں کی، ادراک کی زمین کو تیار کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آتا تو علی کے پیک، یعنی سوائے علی کے کوئی اور پیکر ہی اس قابل نہیں تھا. اس لیے یہ تو آپ سب جانتے ہو کہ وجہ اللہ سے لے کر نفس اللہ تک وہ کیا ہے جو علی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مجھ سے بھی کئی مرتبہ اس پر بحثیں سن چکے ہو، دیگر علماء واعظین ذاکرین سے بھی. وجہ اللہ ہے علی. علی کا چہرہ وجہ اللہ نہیں، علی وجہ اللہ. علی کے چہرے کو اللہ کا چہرہ کہو گے تو یہ شرک ہے. جی جی، یعنی پھر تو بدن ہو جائے گا خدا کا، پھر علی خدا ہو جائے گا. نہ، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ نہیں، پورا علی اللہ کا چہرہ ہے. سارے کا سارا علی عین اللہ ہے، اللہ کی آنکھ. ہم یہاں سے دیکھتے ہیں نا، علی ہاتھ سے بھی دیکھتا ہے. علی پشت سر سے بھی دیکھتا ہے، علی پاؤں کے تلوے سے بھی دیکھتا ہے. جی، لسان اللہ، ہم زبان سے بولتے ہیں، علی کے بال بھی بولتے ہیں. ہاں، یعنی سارا علی. تو اس طرح، اس لیے میں نے کہا تھا کہ وجہ اللہ سے لے کر، تھک گئے ہو تو ابھی وقت ہے بتا دو. ہاں، ورنہ میرے جملے تک تو نہ تھکنا، بعد میں بے شک تھک جانا پھلے. پورا کا پورا کبریائی کا بدن، توحید کا ظاہر، اپنی تصویر کبریائی بنا دیا. یہی وجہ ہے، حدیث رسالت ہے. اور صرف شیعہ کتابیں نہیں، 200 سے زیادہ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے اس وقت میں لکھوا سکتا ہوں، اور اگر سوچنے کا موقع دیجئے تو مزید بھی لکھوا سکتا ہوں. 200 حوالے تو اس وقت بھی مجھے یاد ہیں اہل سنت کی کتابوں کے، جس میں یہ حدیث موجود ہے کہ من رآنی، تیرے رسول نے فرمایا، من رآنی فقد رآنی لأن الشیطان لا یتمثل بی ولو بصورت اوصیائی. فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے بس مجھے ہی دیکھا. کیونکہ شیطان نہ میری صورت بن سکتا ہے، نہ میرے 12 وصیوں کی صورت بن سکتا ہے. اب مکیش شاہ صاحب، دو کام تو میں کر نہیں سکتا، کہ پڑھوں بھی خود، سمجھوں بھی خود. نہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ احترام کر رہا ہے شیطان؟ اس الو کے پٹھے کا اور کام ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہر بندے کو علی سے پھیرنے کی کوشش کر رہا ہے. مجھے بطول کی چادر کی قسم، عزت حیدر کی قسم، پاکیزگی مجلس کی قسم، اگر میں فکرہ بول رہا ہوں اپنی طرف سے، یہودی ہو کے مروں مجھے کلمہ بھی نصیب نہ ہو، اور اتنی بڑی قسموں کے باوجود جو شک کرے تو اس الو کے پٹھے کے اپنے نطفے میں شک ہے. تیرے امام ششم فرما رہے ہیں کہ اللہ فی ابلیسا، تمہیں اللہ بچائے ابلیس کے مکر سے. اے شیعو انہ یعاقبکم، شیطان ہے ہی تم شیعوں کے پیچھے. مولا وہ کیوں؟ فرمایا امل باقون فقد فارغ منہم، فرمایا باقیوں کو تو علی سے پھیر کے فارغ ہو چکا.
سر اپنا ایسے جھکا کے دے تو دیا خدا ہے علی میرے دیا ہے کڑیا گربان اندر جھاتی پاک کے دے حضرت انہوں نے علیشتہ چند لائے میں تو چڑی بنے رہے تو اب قبلہ کو پڑھنے کوئی بھائی کوئی تقریر گوشت کے کو سوال جواب کرے بالکل نہیں ہوگا صرف نعرہ مارو نظر اللہ نے آدھو صاحب مطلب تماشا نہ بنا نعرہ اب سارے سامعین سمجھ گئے کہ شیطان کا کام ہی ہے علی سے پھیرنا ہاں چھوٹے موٹے کاموں پہ وہ اپنی توانائی ضائع کرتا نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے اسی ممبر سے پوری ایک مجلس میں نے اس مسئلے پر پڑھی ہوئی ہے نہیں یاد تو پرانی سیڈیاں وغیرہ خرید کے دیکھ لینا سن لینا ہاں وہ اس گناہ پہ اپنی توانائی خرچ ہی نہیں کرتا جو توبہ سے بخشا جائے وہ گناہ وہ نہیں کرواتا اس گناہ میں اولاد آدم خود کفیل ہے جی وہ شیطان کو خامخواہ بدنام کرتی ہے یہ چھوٹے موٹے نہیں اس کا تو زور ہی اسی پہ ہے کہ دنیا علی کو چھوڑ دے تو جو علی کا اتنا بیری ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ احتراماً علی کی تصویر نہیں بنتا یا احتراماً رسول کی تصویر نہیں بنتا جس نے خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مناظرہ کیا ہے مگر شاہ جی وہ اتنا ڈیٹ ہے نجم شاہ خدا سے مشیت سے ٹکرا رہا ہے بڑھ کے بول رہا ہے خدا کے سامنے اتنا بڑا گستاخ جو محمد و علی کے خدا کا گستاخ ہے وہ ان کا احترام کیا کرے گا تو وجہ کیا ہے کائنات کی ہر تصویر بن سکتا ہے شیطان سوائے 14 تصویروں کے بھائی اس کی وجہ یہی ہے جو بنا ہے مادے سے اس کی تصویر وہ بن سکتا ہے یہ 14 مادے سے نہیں بنے نقوی صاحب گستاخی معاف یہ بھی ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے علم کی حدیں کمزور ہیں یا سمجھنے والوں کے ذہن بیمار ہیں اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ نور سے بنے ہیں ورنہ نور بھی تو ایک شے ہے اور 73 فرقے مانتے ہیں شے نہیں تھی یہ تھے جیتے رہو خوش رہو آباد رہو ہاں الحمدللہ آپ دیکھا نا روشنی ہو گئی سب کے چہرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں آپ ادھر دیکھو ان سے میرا کام ہے آپ کا نہیں چونکہ یہ مادے سے نہیں بلکہ یہ شے سے نہیں بلکہ ان کی کوئی تصویر حقیقی نہیں اللہ اکبر پھر سب سے نیچے والی کتاب دینا یہ تفسیر میرات الانوار ہے تفسیر البرہان کے مقدمے میں شامل کی جاتی ہے یہ کتاب یہ میرے ہاتھ میں ہے تمہارے 5ویں امام کی حدیث ہے فرمایا جب اللہ نے ہمیں بنایا ہے شے نہیں تھی نہ عرش نہ کرسی نہ لوح نہ قلم نہ نور نہ مادہ نہ عنصر نہ جوہر کچھ نہیں لہذا ہم نور سے بھی پہلے ہیں سامعین میں سے ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا میں نے آئیے شے خلقتم یا بنا رسول اللہ فرزند رسول پھر آپ کس شے سے بنے فرمایا جاہل پھر شے کا نام لیا اگر ہم شے سے بنے ہوتے تو وہ شے ہم سے پہلے ہوتی سر اٹھانا جیسے مٹی پہلے تھی پھر آدم بنا آگ پہلے تھی پھر جنات بنے نور پہلے تھا پھر فرشتے بنے شے پہلے تھی پھر عرش بنا فرمایا اگر شے ہوتی ہم شے سے بنتے تو وہ ہم سے پہلے ہوتی تو پھر خبر آ گیا تو پھر فرزند رسول بنے کیسے پھر بنے کیسے او اندھیری گلیوں کی اندھی پیداواروں محمد اور محمد کو سوچنے کا کفر
ارادت اللہ، اللہ نے ارادہ کیا ہم ہو گئے۔